الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ یہ سورہ ذاریات، سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک، اور اسی پر آج بروز بدھ 15/3/2023 کو الحمدللہ سورہ ذاریات مکمل بھی ہو گئی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے۔ عام طور سے واعظین، تقریر کرنے والے اس کو پڑھ کر بہت ہی لمبی چوڑی تقریر بھی کرتے ہیں، اور ہے بھی ایسی بہت ہی جامع آیت اور بہت اہم آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ میں نے تمام جنوں اور انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور سب کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اور جنات ہی کیا خصوصیت ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہیں آسمان میں، زمین میں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ علم ترى سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 17 میں فرمایا، علم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بات، یہ حقیقت تمہیں نہیں معلوم کہ جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی، چاہے آسمان میں ہو، من فی السماوات ومن فی الارض، چاہے زمین میں ہو، سب کی سب اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ جتنی بھی مخلوقات الگ الگ اللہ نے گنا ہے، سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، پتھر ہوں، جتنے بھی غرضے کی مخلوق ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح، پاکی، بزرگی، برتری بیان کرتی ہیں، اور سب اپنی نماز کا طریقہ جانتی ہیں۔ 18 پارے میں فرمایا، الم تر ان اللہ
کل قد علم صلاته وتسبیحہ، جتنی بھی مخلوق ہیں آسمان میں یا زمین میں، سب اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہیں اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہیں، یعنی سب کی سب عبادت کرتی ہیں۔ کوئی جو ہے اور جو مخلوق ہیں، ایک جگہ اور فرمایا 15ویں پارے میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہاں اور بھی واضح کر دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان میں زمین میں، سب کی سب عبادت کرتی ہیں اور سب کے سب خالی مسلمان ہیں اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی فرما بردار۔ تو انسان ہی کیا خصوصیت، یہاں کہا جا رہا ہے انسان اور جنات کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت تو ساری مخلوق کرتی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہی ہمیں اصل سمجھانا ہے۔ یہ ساری مثالوں کے بعد اصل سمجھانا ہے وہ یہ، انسان کو عبادت کا جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں اختیار اور آزادی بھی ہے انسان کے اندر، باقی جتنی بھی مخلوق ہیں ان کو اللہ کی عبادت میں اختیار اور آزادی نہیں، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے یا اللہ کی عبادت چھوڑ دے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی سورج کو مجال ہے کہ ایک دن چھٹی کر دے اور نہ نکلے، یہی تو عبادت ہے اس کی، اللہ کے کہنا ماننا ہی تو عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جن باتوں سے منع کیا اس سے رکو، یہی ہے عبادت۔ عبادت کوئی اور چیز نہیں ہے بھائی، یہی اسی کا نام عبادت ہے۔ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، اس کے کرنے کا نام ہے عبادت۔ ویسے عبادت کے معنی لفظ لغوی معنی آتے ہیں عبادت کے جھکنا، اپنے آپ کو جھکانا کسی کے سامنے، اور عبادت کے مفہوم میں خاص جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں، نہایت عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنے کو عبادت کہتے ہیں، عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جھکنے کا نام ہے عبادت۔ اگر عظمت بہت ہو لیکن محبت نہ ہو تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں اصل جو روح ہے نا وہ محبت کے ساتھ جھکنا ہے، اللہ کے سامنے جھکے تو اللہ سے کیا ہونا چاہیے؟ محبت بھی ہونا چاہیے، اصل روح تو محبت ہے اللہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا دوسرے پارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کا ند بنائے ہوئے ہیں، شریک بنائے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، اپنے پیروں سے، فقیروں سے، دیوی سے، دیوتاؤں سے، روتے ہیں ان کے سامنے، گڑ گڑاتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اسی کا نام تو عبادت ہے، جھکنا اور محبت کرنا۔ یہ دو چیزیں اگر پالی جائیں تو اسی کا نام ہے عبادت، اور اگر ان میں سے ایک چیز نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لہذا اسی لیے محبت، اللہ کی محبت مانگنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کی محبت کیا کریں؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ کی محبت مانگو، اس لیے کہ اصل روح جو ہے عبادت میں کیا ہے؟ محبت کے ساتھ جھکنا ہے۔ تو فرمایا جو ایمان والے ہیں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، سچے ایمان والے، وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کسی کو اپنی دیوی اور دیوتاؤں سے اتنی محبت ہو ہی نہیں سکتی جتنا ایک سچے مومن مسلمان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ تذلل، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، کسی کے سامنے جھکانا، اسی کا نام ہے عبادت۔ اسی لیے دست بستہ کسی کے سامنے کھڑے ہو جانا ادب کے ساتھ، یہ کیا کہلائے گی بھائی؟ عبادت۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست بستہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو عبادت ہے نا، تواضع کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لہذا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی اور کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے، کسی محتاج کے سامنے ہم دست بستہ کھڑے ہوں، نہیں، اس لیے کہ تو ہماری عبادت کا طریقہ ہے۔ اسی لیے کسی کے سامنے ہم سجدہ کریں یہ بھی قطعاً مناسب نہیں۔
تو فرمایا کہ میں نے ان تمام جناتوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے اختیار ہوتے ہوئے بھی میری ہی عبادت کر کسی اور کی نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر یہ آزادی ہم نے رکھی ہے کہ وہ چاہیں تو میری عبادت چھوڑ سکتے ہیں اور چاہیں تو میرے علاوہ بھی کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز کسی اور مخلوق میں ہم نے نہیں رکھی ہے، صرف کس میں رکھی ہے؟ دو مخلوق میں، جناتوں میں اور انسانوں میں۔ اور کیوں رکھا ہے ہم نے؟ آزمائش کے لیے۔ اگر وہ میری عبادت کریں گے ان کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ اب چونکہ وہ اپنے اختیار سے آ رہے ہیں نا، اپنی پوری آزادی کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ چاہتا یہ تھا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کریں جو اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اس کو ارادے کی آزادی ہم دیں، اس آزادی کے باوجود وہ ہماری عبادت کرے، جبرن نہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، وہ کبھی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں۔ یہ چیز اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ صرف دو مخلوق، انسان میں اور جنات میں۔ تو جیسے تمام مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا اور سب عبادت کر رہی ہیں، ویسے انسان اور جنات کو بھی اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ کسی اور کے سامنے یہ نہ جھکے کبھی۔ کس کے سامنے جھکے؟ ارادے اور اختیار کی آزادی کے باوجود میرے ہی سامنے جھکیں، جیسے اور مخلوق ہمارے سامنے سجدہ ریز ہیں، ویسے ان کو بھی چاہیے۔ اگر یہ کریں گے ان کا بہت بڑا بدلہ ہے، بلکہ بدلہ ہے ہی انہی کے لیے۔ جنت اور جہنم ہے کس کے لیے؟ صرف انہی دو مخلوق کے لیے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے بھائی۔ بس وہ مر گئے، ختم، ان کے لیے کوئی زندگی نہیں، نہ کوئی حساب و کتاب ہے۔ حساب و کتاب اس کا ہے جس کے لیے اختیار کی آزادی یہاں دی ہے اللہ نے۔ وہ دو ہی مخلوق ہیں صرف، کیا؟ کون؟ جنات اور انسان۔ اچھا، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی، جتنی چیزوں کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا، خود یہ وہ ان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ وہ دیوی دیوتا اپنی عبادت کرنے والوں کے محتاج ہیں۔ یہ جاتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور پھر ان کا گمان ہوتا ہے کہ ان کی روح کو بھی پہنچتا ہے، یہ بھی کچھ استعمال کرتے ہیں، یہ سب ہے کہ نہیں؟ وہ ان کو اٹھا کے رکھتے ہیں، باقاعدہ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، تالے کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، یعنی وہ ان کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ یہ عبادت کرنے والے ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والے، پہلے غلامی تھی، اب تو غلامی نہیں ہے۔ جب غلامی تھی تو غلام کیوں بناتے تھے؟ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ غلام کیا کرے گا؟ کمائے گا، اور پھر ہر وقت ہمارے سامنے ہماری ضرورت کے لیے حاضر باش رہے گا، یہ کام وہ کام۔ اللہ ایسا معبود ہے جو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے۔ اور جگہوں میں جن جن کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، وہاں کیا ہے؟ یہ عبادت کرنے والے ہی اپنے معبودوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، پھر کھانے کی چیزیں لے جاتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ وہ سب کھاتے ہیں۔ اسی طرح پیری فقیری میں دیکھیے، پیر آپ بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہدیہ ہدایہ آپ خود پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کی حفاظت نہیں کرتے، آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر جگہ دیکھ لیجیے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو اپنی عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کی ذات، باقی کوئی اور اس شان کا ہے ہی نہیں۔ آگے اسی کو بتایا جا رہا ہے، فرمایا دیکھیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جناتوں اور تمام انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جیسے اور مخلوق صرف میری عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی اختیار اور کی آزادی کے باوجود بھی کس کی عبادت کریں؟ صرف میری عبادت کریں۔ جیسے اللہ ہی کی عبادت تمام مخلوق کر رہے ہیں، ویسے ان کو بھی چاہیے کہ بھلے ان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، یہ بھی میری ہی عبادت کریں، جیسے تمام مخلوق میری ہی عبادت، میرا ہی کہنا مان رہی ہیں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یعنی اپنی مخلوق سے، اپنے عابدوں سے جو میری عبادت کر رہے ہیں، ان سے میں رزق نہیں چاہتا۔ جیسے اور دیوی دیوتا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ خود
اپنی حفاظت نہیں کرتے بلکہ یہ بنانے والے ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. غلام جو ہے رزق کما کر اپنے آقا کو دیتا تھا، کما کر بوڑھا ہو گیا ویسے ہی، اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں لا رہا ہے، پینے کے لیے لا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے. کس کی؟ اپنے آقا کی، اپنے معبود کی. لیکن اللہ ایسا آقا اور ایسا معبود ہے جس کو نہ رزق کی ضرورت ہے نہ جو ہے حفاظت کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو خود سب کو رزق عطا فرماتا ہے اور خود سب کی حفاظت کرتا ہے. تو اگر انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اور معبودوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یعنی اپنی عبادت کرنے والوں سے، منہم مانے اپنی عبادت کرنے والوں سے میں کسی بھی قسم کا رزق طلب نہیں کرتا، کسی بھی قسم کا رزق. وما اريد منهم وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. جیسے غلام اپنے آقا کو کیا کرتا تھا بھائی؟ کھلاتا تھا. تو اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یعنی عبادت کرنے والے مجھے کھلائیں، بلکہ معاملہ اس کے الٹا ہے کہ وہ خود سب کو کھلاتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، سب کو سلاتا ہے. ان يطعمون ایک جگہ ہے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. وہ کھانے پینے سے کیا ہے؟ بالکل پاک ہے، سونے سے پاک، سب کو سلاتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، روز نیند کو راحت کی چیز ہم بناتے ہیں. روز تمہیں ہم سلاتے ہیں، روز صبح ہم تمہیں اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہضم کراتے ہیں، سارے تمہارے جسم کے نظام کو ہم چلا رہے ہیں. ہم ایسے معبود ہیں. تو جب ہماری عبادت کرو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی خدائی اپنے بلبوتے پر ہے، کسی اور کے نہیں. اگر جو ہے پیر صاحب کو لوگ جو ہے ہدیہ نہ دیں، ان کو پیر نہ بنائیں، تو وہ ایک ہی دن میں سب ان کا جو ہے چٹا پٹا سب کھل جائے گا. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لوگ گھیرے ہوئے ہیں اس لیے پیر صاحب بنے ہوئے ہیں. جی چھوڑ دے تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. کوئی اللہ کو مانے چاہے نہ مانے، عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کی خدائی تو اپنے بلبوتے پر ہے، کسی کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. کوئی عبادت نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے، لوگ چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں. دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں کتے پہنچ جائیں گے، پیشاب کریں گے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. حالانکہ بنے ہوئے کیا ہے؟ معبود، ان کی عبادت کی جا رہی ہے. فرمایا وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں اپنی عبادت کرنے والوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. ان يطعمونی، مجھے کھلائیں پلائیں، بلکہ میں تو الٹا خود کھلاتا ہوں اپنی تمام مخلوق کو، ان کی حفاظت میں خود کرتا ہوں. باقی جتنے بھی معبود ہیں ان کی حفاظت خود ان کی عبادت کرنے والے کرتے ہیں، اور میں اپنی عبادت کرنے والوں کی خود حفاظت کرتا ہوں. یہ فرق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 17واں پارہ سورہ حج میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں. یہ فرق ہے، یہ جو یہاں ان آیتوں میں بتایا گیا. اچھا فرمایا سنو اللہ کون ہے. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو تمام مخلوق کی تمام ضرورتوں کو وہ خود پورا کرتا ہے. رزاق مانے خالی کھانا پینا نہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کی، پیدائش سے لے کر موت تک تمام ضرورتوں کو پورا کرنا. غذا ہے، لباس ہے، اور تمام چیزیں ہیں زندگی کی، سب کون پورا کرتا ہے؟ یہ ہے رزاق. بے شک اللہ ہی ہے. اللہ ایسا معبود برحق ہے جو رزاق ہے، یعنی تمام مخلوق کی تمام ضرورتوں کو اکیلے وہ پورا کرتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے. ذو القوہ، بہت زبردست قوت والا ہے. المتین، اس کی فرما روائی، اس کی بادشاہی ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتی.
جبکہ دنیا میں دیکھ لیجئے ایک آدمی جو ہے بادشاہ ہے، کچھ دنوں میں اس کی فرما روائی ختم، بادشاہت ختم، خطرے میں پڑ گیا، پتہ چلا لوگ جیل ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں اس کے، اللہ اکبر، ابھی تو کہاں عزت کی چوٹیوں پر تھا اور اب ذلت کے گڑھے میں جا کے گرا دیا لوگوں نے۔ تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے بھائی، وہ ذوالقوہ ہے، ہمہ وقت طاقت والا ہے، قوت والا ہے ہر وقت، اس لیے کہ اس کی بادشاہی، اس کی حکومت وہ ہماری عبادت کی وجہ سے اصل میں ہے ہی نہیں۔ اگر سارے لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں تو کیا اللہ کی شان میں کچھ فرق آئے گا؟ نہیں۔ اگر سارے ہی لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں، ایک بھی جو ہے مجرم نہ رہے، کوئی باغی طاغی نہ رہے، تو کیا اس کی عزت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اس کی بادشاہت اب اپنے بل بوتے پر ذوالقوہ ہے، ہمیشہ طاقت والا ہے، المتین، بہت ہی مضبوط حکومت ہے، متین کہتے ہیں مضبوط، بہت ہی مستحکم اور مضبوط حکومت ہے، ٹس سے مس ہونے والی اس کی حکومت نہیں ہے، اس کی خدائی نہیں ہے، وہ ایسا الہ ہے، اس کی عبادت اور کسی کے سامنے نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، شرک پر مصر ہیں، اسی پر جمے ہوئے ہیں، توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ظلموا، ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ ظلموا یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے بھائی؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کائنات میں، یہی مطلب ہے یہاں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحر او مجنون، اوپر آ چکا کل نا، کیا کہتے ہیں؟ ساحر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور ظلم کیے جا رہے ہیں، شرک کیے جا رہے ہیں، توحید کی طرف، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ان کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ محض اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں صرف، بلکہ دیوی دیوتاؤں کو، لات و عزا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اے پیغمبر گھبرائیے نہیں، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ذنوباً کے معنی یہاں ہے عذاب، ذنوباً کے معنی کیا ہے؟ عذاب کا حصہ، ویسے ذنوباً کے معنی آتے ہیں ڈول کے، ان کا ڈول جو ہے اب گناہوں کا بھر چکا ہے، یہ ڈوبنے والے ہیں۔ بھائی جب ڈول بھر جاتا ہے تو ڈول کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ان کے گناہوں اور جرموں کا ڈول جو ہے، ظلم کا، شرک کا ڈول ایک دم بھر چکا ہے پیغمبر، اب یہ بھی ایسے ہی ڈوبنے والے ہیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، اصحابہم، ان کے ساتھی، ان کے ساتھی یعنی شرک میں ساتھی، ظلم میں ساتھی۔ کون؟ قوم نوح، قوم عاد، جن کا بیان پچھلے درس میں ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی یہ بھی جو ہے ان کا ڈول بھر ہی چکا ہے، تو جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ فلا ان کو جلدی کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی، جب ڈول بھر چکے گا تو خود ہی ڈوبے گا نا۔ تو جو عذاب ان پر آیا ہوا تھا، وہی عذاب اب ان پر بھی آیا ہی چاہتا ہے، دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں تو آگے اگلی آیت میں بتایا ہی جا رہا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظلم پر مصر ہیں، شرک پر اصرار کر رہے ہیں، توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کی طرف نہیں آ رہے، اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ ان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ اپنے اختیار کی آزادی کے ساتھ میری عبادت کریں، یہی فرق ہے۔ باقی تو تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہی ہیں، یہ فرق ہے انسان اور جنات کی عبادت میں۔ ان کو اللہ نے ارادے اور اختیار کی آزادی بھی دے رکھی ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے وہ بھی صرف میری ہی عبادت کریں جیسے اور مخلوق کر رہی ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، ذنوباً، عذاب ہے۔ کیسے عذاب ہے ان کے لیے؟ مثل ذنوب اصحابہم، جیسے گناہ کرنے والوں، شرک کرنے والوں کے لیے عذاب پیچھے بیان ہوا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا جو عذاب بیان ہوا ہے، ایسے ہی عذاب ان کو بھی آئے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں سب سے پہلا عذاب آیا۔ سب سے پہلا عذاب کہاں آیا؟ 313 کا مقابلہ 1000 نہیں کر سکے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب تھا، لیکن عذاب کا سسٹم تھوڑا سا بدل دیا اللہ نے 10ویں پارے میں فرمایا قاتلوہم، اب عذاب کا سسٹم یہ رہے گا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم،
اے پیغمبر آپ ان سے قتال کریں گے اور آپ کے ہاتھوں سے پھر ہم ان کو عذاب دیں گے، فرشتہ اتار کر یا جو بھی، لیکن آپ کو آگے آنا پڑے گا، یہ طے ہے۔ عذاب تو وہی ہے جو پہلے امتوں پر آتا تھا، عذاب وہی تھا غزوہ بدر میں فلاں میں، لیکن شکل تھوڑی سی بدل دی اللہ نے۔ فلا یستعجلون، جب عذاب ان کا ڈول بھر ہی چکا ہے تو فلا یستعجلون، جلدی کیوں کر رہے ہیں، وہ تو عذاب آئے گا۔ کہتے تھے نا کہ بھائی وہ عذاب جو تم بار بار کہتے ہو عذاب آ جائے گا، نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا، لاؤ وہ عذاب کہاں ہے، کہاں لنگر انداز ہے، کہاں رکا ہوا ہے، لاؤ جلدی کرو۔ تو فرمایا فلا یستعجلون، انہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ٹائم ہی پر آئے گا۔ اللہ کے فیصلے بالکل اٹل ہوتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے اللہ کے فیصلے۔ تمہارے جلدی کرنے سے اللہ جلدی نہیں لائے گا، وہ تو وقت پر آئے گا، اس لیے کہ اللہ سے کہاں بھاگو گے؟ تمہارے اندر ہمت ہے کہ اللہ نے جس زمین اور آسمان میں تم کو قید کیا ہوا ہے وہاں سے نکل پاؤ گے؟ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے سرحدوں سے نکل جاؤ؟ تم کو تو قید کیا ہے اللہ نے، فانفذوا، نکل کے دکھا دو۔ یہ قید خانہ ہے، تم کو یہاں جکڑ دیا ہے اللہ نے، نکلو، کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے ہو، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہاں اللہ ہی کی زمین ہوگی، اللہ ہی کا آسمان ہوگا اوپر، اللہ ہی کی سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہوگے، کہاں بھاگو گے؟ عجیب بات اللہ نے کہا کس میں؟ سورہ رحمان میں، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے بادشاہت اللہ ہی کی تو ہے، بھاگو گے کہاں تم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فلا یستعجلون، لہذا انہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری آیت فرمایا فویل للذین کفروا، تمام کافروں کے لیے جو اللہ کی عبادت سے رخ موڑے ہوئے ہیں، اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانے، ایک عام بات کہی جا رہی ہے سب کے لیے، فویل للذین کفروا، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ تمام کافروں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ کی عبادت سے رخ موڑا اور شرک پر ہی جمے رہے، جنت کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، نہیں مانا تو اس کی تیاری کہاں سے کریں گے؟ کفروا ہی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسران ہے، للذین، ان تمام لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ کفر اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کے پروگرام کو نہیں مانتے، اپنے مقصد زندگی ہی کو نہیں پہچانتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز مقصد پر نہ ہو چاہے جتنی اچھی ہو، انسان اسے اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ بھینس لائے لیکن وہ دودھ نہیں دیتی ہے، بہت موٹی، تمام چیزیں ہیں، کیا آپ اسے رکھیں گے؟ کس کے حوالے کریں گے؟ لے جاؤ اسے ذبح کرو، یہ کام کی نہیں ہے۔ ایک درخت ہے، بہت انتظار کیا کہ بھائی وہ پھل آئے، آم کا پھل آئے، درخت بڑا اچھا ہے، سایہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو نہیں لگایا تھا، پھل کے لیے لگایا تھا۔ 1-2 سال دیکھیں گے پھر کیا کر دیں گے؟ اسے کاٹو، دوسرا درخت وہاں لگاؤ، بھائی اس میں نہیں آتا تو کہاں ڈالیں گے اس کو؟ پھر لے جا کر ردی کی ٹوکری میں۔ جی ایسے ہی اللہ نے کافروں کے لیے ردی کی ٹوکری جہنم بنا رکھی ہے۔ سب کو اللہ نے فیصلہ سنا دیا، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ کس دن؟ خاص طور سے اگر یہاں بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ جی یہاں اگر وہ چلے گئے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، تھوڑی مہلت عمل دے دی، نہیں عذاب آیا تو آخرت میں سب دھرے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، عذاب دیا جائے گا۔ وہ عذاب بالکل برحق ہے، لصادق، شروع صورت کی باتیں یاد کیجئے، لصادق، جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سب کیا ہے؟ بالکل برحق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ قیامت کا دن، یوم الجزا، واقع ہو کر ہی رہے گا، وہ تو آ کر رہے گا، وہ تو ٹس سے مس ہونے والا ہی نہیں۔ اس کو تو اللہ نے قسم کھا کے بیان فرمایا تھا نا، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، بے شک جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جس قیامت کا، جزا کا، حساب و کتاب کا، جنت و جہنم کا، بالکل سچ ہے وہ۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ یوم الجزا آ کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا۔ آخر میں بھی وہی مضمون ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس دن پھر کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي، اس دن کے آنے کی وجہ سے، وہ دن اگر برحق نہ ہوتا تو یہاں کافروں کے لیے مزہ ہی مزہ تھا، لیکن وہ دن چونکہ بالکل برحق ہے، اس کا واقع ہونا بالکل سچ ہے، لہذا اس دن کی وجہ سے، کس دن کی وجہ سے؟ یوعدون،
جس کا وعدہ کیا گیا ہے، انما توعدون، پہلی آیت اور آخری آیت بالکل سیم ہے، وہی مضمون ختم ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا، وہی ختم ہو گیا۔ ان کے لیے اس دن تمام کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، باغیوں، طاغیوں، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اس دن کی وجہ سے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، اس دن کی وجہ سے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے۔ وہاں کوئی چیز ان کے لیے راحت کی نہیں ہے۔ فویل للذین، ویل ہے، ہلاکت ہے ان تمام کافروں کے لیے اس دن کی وجہ سے، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور جو بالکل سچ ہے، صادق ہے، لواقع ہے، واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔